دان تھے اور بڑے ماہر قانون دان تھے. انہوں نے جس ویژن کے ساتھ، جس بصیرت کے ساتھ حضرت علامہ اقبال کے ساتھ پاکستان کا خواب دیکھا تھا اور اس کے لیے عظیم تحریک چلائی تھی، اور لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لاکھوں لوگوں نے خون کے دریا عبور کیے، تب پاکستان مارز وجود میں آیا. آپ میں سے کئی یہاں پر عظیم ہستیاں بیٹھی ہیں جن کے عظیم بزرگ، ان کا پاکستان میں بڑی ان کی ویلیوبل کنٹریبیوشن ہے. آج 75 سال بعد پاکستان کس مقام پہ کھڑا ہے، یہ ہے وہ چھپتا سوال. اور آج کے اس موقع کی مناسبت سے، جبکہ الحمدللہ آپ کا ایک جائز حق آپ کو مل رہا ہے، اور جس طرح مولانا واسع نے فرمایا کہ یہ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں، یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو تاخیر کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے. وہاں پر جبکہ معاشی صورتحال اتنی گمبھیر ہو، وہاں پہ پورے ملک میں سیلاب نے تباہی مچائی ہو. سیلاب اگر نہ بھی آتا تو پاکستان کی معاشی صورتحال بذات خود بہت چیلنجنگ تھی. اب سیلاب نے اس کو گمبھیر کر دیا ہے صورتحال کو. میں آج ہی بلوچستان سے ایک دورے سے میں لوٹا ہوں. آپ یقین کریں کہ ابھی بھی اس سارے ایریا میں 10 دن پہلے بھی وہاں تھا، 15 دن پہلے بھی اس علاقے میں تھا، ایک ہفتہ پہلے بھی اس علاقے میں تھا، آج پھر میں گیا ہوں تو پانی ابھی بھی وہاں پر خاموش تباہی مچا رہا ہے، کھڑا ہے. اور پٹ فیڈر کینال، اس میں سلٹنگ ہو گئی ہے، اس کو ڈیسلٹ کرنے کے لیے مشینری منگوائی جا رہی ہے. یعنی ہیومنگس چیلنجز سے وہ لوگ آج نمردآزماں ہیں. پینے کا پانی ایک چیلنج بن گیا ہے. اور ابھی میں وہاں پر گزارش کر کے آیا ہوں کہ آج شام سکر کے راستے 2 ٹرک پہنچیں گے اور اگلے 48 گھنٹے میں 10 ٹن پانی وہاں پر انشاءاللہ پہنچ جائے گا. لیکن وہ لوگ، لاکھوں لوگ، وہ آج کھلے آسمان پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. ان کے بچے اس دنیا سے چلے گئے، ان کے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، گھر کا ایک کماؤ فرد وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ لوگ اب خود دنیا کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے ہیں. میں آپ سے ملتمس ہوں، میں آپ کا بے پناہ آپ کا احترام کرتا ہوں کیونکہ آپ قانون کا احترام کرتے ہیں. میں آپ کا بے پناہ، میں آپ کی عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ انصاف اور قانون کی بات کرتے ہیں. آپ انتہائی محترم ہیں اس لیے کہ آپ ملک کے اندر قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. ضرور ملک میں ایک ایسا وقت آیا کہ نظریہ ضرورت بھی یہاں پر دریافت کیا گیا، مگر پھر اس کے مقابلے میں عدلیہ کی بحالی کی عظیم تحریک چلائی آپ نے. اور پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں آپ نے ایک سنہرا باب آپ نے ایڈ کیا اپنی قابلیت سے، اپنی قربانیوں سے، اپنی عظیم تحریک سے. تو آپ نے آج جو مقام پایا ہے وہ کوئی کسی نے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا. You have earned yourself through struggle and huge struggle and sacrifices. لیکن میں یہ کہہ ہی رہا ہوں کہ ان تمام ترجیحات اور اچیومنٹس کے بعد آج 75 سال گزر گئے ہیں. ہم آج بھی 75 سال گزر گئے ہیں، ایک دائرے میں چل رہے ہیں. We are moving in a circle all the time. ہم ایٹمی طاقت ضرور بن گئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اگر ایٹمی طاقت آج نہ ہوتے تو ہمارے آج معاملات اور بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے. لیکن کم از کم ایٹمی طاقت نے پاکستان کی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اور دشمن کے دانت ہمیشہ کھٹے رہیں گے. وہ میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف کبھی نہیں دیکھ سکتا. مگر باقی میدانوں میں کیا ہوا؟ یعنی وہ جو
چونٹی برابر ممالک تھے وہ ہم سے کہیں آگے نکل گئے، جن کو ہم کبھی کسی زمانے میں ہم پایا حقارت سے دیکھتے تھے یا یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے، آج وہ کہیں ہم سے آگے چلے گئے معاشی دور میں، سماجی دور میں۔ اور ہم آج 75 سال بعد آج کشکول لے کے پھر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اب سردیاں آنے والی ہیں، یعنی گیس جو کہ صنعت نے بھی استعمال کرنی ہے، ایکسپورٹرز نے بھی استعمال کرنی ہے، چولہے بھی جلنے ہیں، ہیٹرز بھی جلانے ہیں، اور وہ لوگ 3 کروڑ افراد جو اس وقت اس سیلاب سے متاثر ہیں، وہ آج خیموں میں آج ان کو گرمی شدید لگتی ہے۔